عالمی قوانین کے ماہر معروف قانوندان بیرسٹر امجد ملک نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا مقبوضہ کشمیر کے اندر غیر قانونی اقدام عالمی عدالت سمیت دیگر فورمز پر چیلنج ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر جاری بھارتی مظالم کے خلاف دنیا زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے مزید کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں ماہر بین الاقوامی قوانین بیرسٹر امجد ملک صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بھارت نے 370 اور 35A کا جو اطلاق کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کیا پاکستان اس کے خلاف عالمی عدالت میں جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ غلام صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے اور اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے کشمیریوں کا، تو یہ 2-3 جگہوں پہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ ایک تو عالمی رایاماں ہموار ہو رہی ہے اور پاکستانی حکومت کو پمپ اپ کرنی چاہیے اپنی ایفرٹس کے بین الاقوامی دنیا کو بتائے کہ UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے برخلاف انہوں نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے۔ تو UN سیکیورٹی کونسل پیرنٹ باڈی ہے جو یہ اس کے اوپر خاتمے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ ICJ میں 2 رائے ہے۔ ICJ میں پاکستان انڈیا بھی مد مقابل ہو سکتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 37 کو وہاں لے کے جائیں 370 کو، جہاں وہ 5 اگست سے پہلے تھا۔ کشمیری بھی جا سکتے ہیں، کشمیری آکیپائڈ والے بھی جا سکتے ہیں، کشمیری AJK والے بھی جا سکتے ہیں، اور ان کو بیک پیرنٹ حکومتیں کر سکتی ہیں، مثلا پاکستان ان کو بیک کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا ایک سیپریٹ سٹیٹس ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا ان کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، ان کی سیپریٹ ایک حکومت ہے اور وہ سیپریٹ انتظام کے تحت چلتے ہیں۔ جب تک وہ سیپریٹ انتظام ہے، کوئی بھی سمجھوتا یا حل کے بغیر، بائیلیٹرل ٹاک کے بغیر یا پلیبسائٹ کے بغیر کوئی بھی اس کا آرٹیفیشل حل نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کشمیریوں کی اگر مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو وہ انٹرنیشنل ایشو بنے گا۔ تو ICJ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، میڈیا اور ایمنسٹی اور ہیومن رائٹ واچ کی آرگنائزیشن یہ جا سکتی ہیں ان فورمز کے اوپر، کیونکہ جو کرفیو میں رکھنا سیج میں رکھنے کے برابر ہے۔ آپ ایک 9 ملین لوگوں کو ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ کے اور ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے ہمارے ساتھ، تو یہ تینوں۔ یہاں پہ برطانیہ کے اندر کافی سارے MPs ہیں، بلکہ 46 سے زائد MPs نے جو خط بھی لکھا ہے اقوام متحدہ کو، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو اثر پڑے گا بین الاقوامی اداروں کے اوپر، وہ اس کا لیں گے، اور عالمی عدالت انصاف پہ اس پہ کیا اثر ہوگا؟ نہیں، عالمی عدالت انصاف کے اوپر تو یہ نہیں فرق پڑے گا، لیکن جو برٹش MPs نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے، یہاں کی برٹش کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے MPs کو، اپنے ممبر پارلیمنٹ کو ہلایا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور لکھا ہے۔ اس سے رائے عامہ ہموار ہوگی، آپ کے حق میں رائے عامہ کو کرنے کا موقع ملے گا اور جو ہیومن رائٹ وائلیشنز وہاں ہو رہی ہیں ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن پاکستان کو اپنے ایمیسریز بھیجنے چاہیے، پرانے جو فورن سیکرٹریز ہیں ان کو انوائز بنا کے بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں 50 سال سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، تو وہ ہر وہ ملک جو UN کا ممبر ہے وہاں آپ کا ایمیسری جانا چاہیے۔ فورن منسٹری کو، جو پرماننٹ کنٹریز ہیں، پرائم منسٹر کو پرماننٹ کنٹریز کو، فورن منسٹر کو جو میجر G20 کے کنٹریز ہیں وہاں جانا چاہیے اور اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ عالمی نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس ایز اے اسٹیٹ کون کون سے قانونی آپشنز ہیں کہ وہ اس جو کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ سکے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کونسل میں آلریڈی مسئلہ ہے، وہاں پہ اس کو پمپ اپ کرنا چاہیے۔ ان کو ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشن ہے UN کی، وہاں پہ اس کو سپیڈ اپ کر کے رکھنا چاہیے، کشمیریوں کو وہاں لے کے جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے وہاں کے، اور انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز آئے UN کے وہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ آبزرور بھیجے، کمیونیکیشن کا نظام کھلے، کرفیو ختم ہو، سیج ختم ہو۔ سیج ختم ہوگی تو کشمیری جو اپنا مقدمہ خود لڑ رہے ہیں آپ کو اس سے آگے ہی ہوگی، اور اسی سے ہی اگلا مقدمہ بلڈ کرنے میں مدد ملے گی تاکہ آپ ICJ جا سکیں۔ بہت شکریہ قبر صاحب۔